بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان ارباز خان آپ کو K2 ٹی وی کی رمضان ٹرانسمیشن رمضان شادمان میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، رمضان المبارک مہینہ ہے اللہ سے توبہ کرنے کا، اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک مہینہ ہے تقوی کا، پرہیزگاری کا، انسانیت کی معراج کا، ایک ایسا مہینہ جس میں ہر دل ہوتا ہے شاد اور ہر نفس کو ملتا ہے مان۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ رمضان شادمان۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس کا مفہوم ہے اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے، تاکہ تم لوگ متقی بن سکو، پرہیزگار بن سکو۔ ہم سے پہلے بھی امتوں پر روزے فرض کیے گئے، لیکن امت محمدی کا روزے دار جو ہوتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی کچھ خاص ہی عنایات ہیں، اور اس کی نسبت یہ ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، جو کہ امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، اللہ تعالیٰ کے بہت محبوب ہیں۔ ان کی نسبت ہم پر اللہ تعالیٰ کی کچھ خاص ہی عنایات ہیں، اور وہ عنایات یہ ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب امت محمدی کا روزے دار جب روزہ رکھتا ہے اور بھوک اور پیاس کی شدت سے جب وہ نڈھال ہوتا ہے تو اس کے منہ سے ایک مہک جاری ہوتی ہے۔ ظاہر ہے سارا دن کا بھوکا پیاسا جب معدہ خالی ہوتا ہے تو اس میں سے کچھ ایسے بخارات نمودار ہوتے ہیں کہ جو کہ سانس کے تھرو جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ کی جو ایک مہک ہے وہ کچھ اتنی خوشگوار نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فرمایا کہ روزے دار کے منہ سے، امت محمدی کے روزے دار کے منہ سے آنے والی یہ جو مہک ہے یہ میرے لیے دنیا کی تمام خوشبوؤں سے افضل ترین ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امت محمدی کا جو روزے دار ہے جب وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کے لیے سمندر کی تہ میں رہتی ہوئی مچھلیاں بھی دعا گو ہوتی ہیں۔ تیسری مرتبہ فرمایا کہ روزے دار کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی جو روزہ رکھتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ روزانہ جنت کی تزئین کرتے ہیں، آرائش کرتے ہیں، اس کو سجا دیتے ہیں۔ جیسا کہ ہمارے گھروں میں جب روزمرہ بھی مہمان آتے ہیں، لیکن جب کوئی خاص مہمان آنے والا ہوتا ہے تو ہم اپنے گھر کی تزئین آرائش ذرا اچھے طریقے سے کرتے ہیں کہ ایک بہت خاص مہمان آنے والا ہے، تو اسی طرح جنت کو بھی اس روزے دار کے لیے سجا دیا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ چوتھی بات، رمضان المبارک کے مہینے میں سرکش جو شیطان ہوتے ہیں ان کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور پھر آخر میں فرمایا کہ امت محمدی کے روزے داروں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایک خاص تحفہ ہے وہ ہے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات، کہ جس رات کی گئی عبادات ہزارہا رات کی عباداتوں سے افضل ہے، اور وہ ہے لیلۃ القدر۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کتنی مراعات ہیں ہمارے لیے، کتنی نعمتیں ہیں ہمارے لیے اللہ کی طرف سے، اور میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ اللہ کرے کہ ہم سب اپنے رب کو راضی کر سکیں اور اس ماہ رمضان سے ہم جتنا بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ اٹھا سکیں۔ ناظرین، پروگرام کی ترتیب کچھ اسی طرح سے ہے، مہمان بھی آئیں گے، آپ سے بات بھی ہوگی ٹیلی فون کے ذریعے،
نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سماعت فرمائیں گے۔ کچن میں ہمارے ساتھ جو ہے ہمارے احمد بھائی، احمد شیر بھائی، آپ کے پاس تو ہم آتے ہی رہیں گے اور یہی پوچھتے رہیں گے کہ اب ہم کیا کھانے والے ہیں آج کی افطاری میں۔ بالکل، پہلے تو آپ یہ بتا دیں کہ کل کا آپ نے پہلی دفعہ ٹرائی کیا میرے ہاتھ کا کچھ بھی بنا ہوا، کیسے لگا؟ جی ہاں ناظرین، عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب ایک روایت ایسی ہی بنی ہوئی ہے کہ جو ہوسٹ ہوتے ہیں وہ صرف کھانا پکتا ہوا دیکھتے ہیں، اس کے بعد کبھی ان کو چکھنا نصیب نہیں ہوتا، لیکن پہلی مرتبہ کل ایسا ہوا کہ احمد شیر بھائی نے جو یہاں پر افطاری کا اہتمام کیا تھا تو مجھے بھی اتفاق ہوا وہ کھانے کا۔ آپ یقین کریں، آپ کی منہ کی بات نہیں ہے، بہت ہی مزہ ہے۔ تھینک یو، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ اچھا، ہمارے اسپانسر کشمیر کوکنگ آئل اینڈ بنسپتی بنانے والے ہمارے اسپانسر ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ وٹامن اے اور ڈی سے بھرپور ہے، کولیسٹرول فری ہے، اور کنولا آئل میں چاہے پریمیم گولڈ کوالٹی آئل میں کوئی بھی آپ استعمال کرنا چاہیں آپ کے لیے بہترین ہے۔ آج ہم بنائیں گے ایک تو فل چکن بنائیں گے، اور وہ بھی سکن کے ساتھ، فرائیڈ چکن ہے، اسٹیم روسٹ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، اور اس کے لیے جو ساسز ہمیں چاہیے ہوں گی، سویا ساس چاہیے، چلی ساس چاہیے، سرکہ چاہیے، نمک چاہیے، لیمن جوس چاہیے، اور لہسن کا پیسٹ۔ پہلے اس کو سٹیم کریں گے، سٹیم کرنے کے بعد جب یہ اچھے طریقے سے پک جائے گا تو کشمیر پریمیم گولڈ کوالٹی جو آئل ہے ہم اس میں اس کو فرائی کریں گے۔ سیکنڈ ریسیپی ہمارے پاس رمضان کے متعلق ہی ہے، اور وہ ہے پوٹیٹو کٹلس یا آلو کے کباب آپ اسے کہیں وہ، اور تیسری جو ہمارے پاس ریسیپی ہے وہ ایپل اینڈ کیبج سیلڈ ہے۔ چلو جی، یہ انشاءاللہ اب ہم وقتاً فوقتاً آپ کے پاس آتے رہیں گے اور آپ سے پوچھتے رہیں گے کہ کھانا کتنا بن چکا ہے، اور اب ہم جو ہے نا اس کو تناول فرمائیں گے۔ جی تو ناظرین، آپ کی کالز کا ہمیں انتظار رہے گا۔ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 05180945221 پر، اور اس پروگرام کو آپ تک لانے میں ہمارے ساتھ جن سپانسرز نے تعاون کیا ہے ان کا بھی تذکرہ کرنا بالکل ضروری ہے، اور وہ میں کیے دیتا ہوں۔ ہمارے جو مین سپانسرز ہیں اس میں ہے جی برکت رائس، فیصل آباد گروپ آف کمپنیز کا حصہ ہے، جس نے اپنے کاروباری سفر کا آغاز 1913 میں گجرات سے کیا۔ برکت رائس ہمیشہ عمدہ کوالٹی اور اعلیٰ معیار کا رائس اپنے کسٹمر کے لیے لاتا ہے، اور اپنی اسی روایات کو عمدہ کوالٹی کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ ان کی جو اقسام ہے وہ ہے ہاؤس آف کالار، پریمیم باسمتی رائس، کالار باسمتی 1121 سیلا رائس، باسمتی سٹیم رائس، اور اس کے بعد ہے خیبر باسمتی رائس۔ جی تو یہ تھے ہمارے سپانسرز جن کی مدد سے ہم یہ خوبصورت پروگرام، یہ خوبصورت ٹرانسمیشن آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں آپ کی کالز کا بھی انتظار رہے گا۔ آئیے ہم سے بات کیجئے، آپ کے دل میں کوئی بات ہے تو ہم سے کیجئے۔ اس کے بعد ہمارے مہمان بھی یہاں پر تشریف لائیں گے جن سے ہم بڑی اچھی اچھی باتیں کریں گے۔ تو ناظرین، روزمرہ کی زندگی میں ہم بہت ساری ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جن سے ہم بہت کچھ سیکھ بھی سکتے ہیں، تو کچھ ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں جو روزمرہ کی زندگی میں نظر آتی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنا یہ فرض سمجھتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ ان کو شیئر کروں۔ آج کل چونکہ موسم اتنا گرم نہیں ہے، کافی بہتر ہے، لیکن آگے چل کر یقیناً گرمی جو ہے وہ بڑھ جائے گی، تو اس کے لیے ایک صدقہ جاریہ ہے، ایک چھوٹا سا کام ہے، اگر وہ آپ کر لیا کریں تو اس میں آپ کا بھی بھلا ہے اور اللہ بھی خوش ہوگا۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے پرندے جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، جو آپ کی چھتوں پر آ کر بیٹھتے ہیں، آپ کے ٹیرسز پر آ کر بیٹھتے ہیں، اگر آپ ان کے کھانے پینے کے لیے کچھ پاٹ میں رکھ دیں، کچھ دانے رکھ دیں، یا ایک پاٹ میں ان کے لیے اگر پانی رکھ دیں، تو ان سے ان کی بھوک اور پیاس مٹتی رہے گی۔ یہ ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا اور آپ کا اللہ بھی آپ سے خوش ہوگا۔ جی تو ناظرین، اس کے علاوہ ہمارے جو ایک اور مین سپانسرز ہیں اس کا بھی میں ذکر کیے دیتا ہوں، جن کی بدولت یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ میزان کینولا آئل برانڈ پوائنٹرز، ان کا کہنا ہے Canola oil is the best oil for one's health with the highest number of nutrients found naturally. High concentration of vitamin A, D, and E improves and promotes healthy bones and strong muscles. Mizan canola oil is 100% naturally sourced
and is added with immunity booster plus, which improves concentration and improves health. With a high smoke point and presence of omega-3 improves the health of the heart. جی تو یہ میزان کینولا والوں کا جو ایک پیغام تھا وہ میں نے آپ تک پہنچایا، اور اس کے بعد ہمارے سوالات کا جو سلسلہ ہوتا ہے، ہم ہر پروگرام میں آپ سے ایک سوال پوچھتے ہیں اور پھر اس کا جواب بھی آپ کو بتاتے ہیں. تو آج کا جو ہمارا سوال ہے وہ یہ ہے کہ روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ میں سوال دہرائے دیتا ہوں. روئے زمین پر سب سے پہلی جو مسجد بنائی گئی اس کا کیا نام ہے؟ آپ ہمیں جواب دے سکتے ہیں 05180945221 پر، اور جو بھی صحیح جواب دے گا اس کے لیے ہمارے پاس، اس ونر کے لیے ہمارے پاس یہاں پر گفٹ ہیمپرز پڑے ہوئے ہیں. چاہیں تو آپ خود بھی آ کر کلیکٹ کر سکتے ہیں، ادروائز ہمارے جو کورسپونڈنٹ ہیں وہ آپ سے رابطہ کریں گے اور آپ کے گھر بھی پہنچا دیں گے. جی تو احمد بھائی، آج یہ دیکھیں، ابھی جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ہم چکن کو پہلے سویا سوس، چلی سوس، گارلک سوس اور ساتھ میں تھوڑا سا نمک، کالی مرچ اور تھوڑا سا چاٹ مسالہ، تھوڑا سا پانی ڈالنے کے بعد اس کو پراپر طریقے سے سٹیم کریں گے. جب سٹیم ہوگا، چکن اچھے طریقے سے پک جائے گا، فرائی کرنے میں ہمیں آسانی ہوگی اور اوپر سے چکن کرسپی، اندر سے جوسی ہوگا. میں ایک بات ہمیشہ جو ہے نا آپ سے یہ مطلب میرے دل میں آتا ہے، میں آپ سے پوچھوں گا جی کہ اب چونکہ جدید دور کے تقاضے ہیں، ہر چیز جو ہے نا وہ بالکل بڑھتی جا رہی ہے، انوینشنز آتی جا رہی ہیں، اسی طرح کھانوں کے جو طریقے ہیں پکانے کے وہ بھی کافی چینج ہو گئے ہیں، اس میں جو انگریڈینٹس ہوتے ہیں وہ بھی کافی چینج ہو گئے ہیں، ریسیپیز بہت چینج ہو گئی ہیں. لیکن آج بھی اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے گھروں میں جو پرانے طریقے تھے کھانا پکانے کے اور جو برتن استعمال ہوتے تھے، تو میرا خیال ہے کہ وہ جو کھانے پکتے تھے وہ زیادہ غذائیت سے بھرپور ہوتے تھے، زیادہ لذیذ ہوتے تھے. جیسا کہ مٹی کی جو ہانڈی ہوتی تھی، میں نے کل بھی ذکر کیا تھا، اس میں اگر جب کھانا پکتا تھا یا پھر وہ جو لکڑیوں کی آگ ہوتی تھی اس پر جو کھانا پکتا تھا اس کا ٹیسٹ کچھ اور ہوتا تھا. ہماری جو آج کل کی بہنیں ہیں جو وہ پکاتی ہیں ان کا طریقہ کار تو ہے ہی ہے، لیکن شاید جو ہماری دادیاں یا ہمارے جو بزرگ جو کھانے بناتے تھے ان کا اپنا ہی ایک ٹیسٹ ہوتا تھا اور غذائیت بھی ہوتی تھی. بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے. روایتی ڈشز کی کبھی بھی ہم کمپٹیشن نہیں کر سکتے. جتنے بھی ابھی اس وقت کے دور حاضر کی چیزیں ہیں وہ جی تو وہ چیزیں اور آج کے ذائقوں میں فرق بہت آ گیا. لیکن ہم لوگ ماڈرن ہو گئے، ویسے ہی اپنی طرف سے ہی ماڈرن ہوئے ہوئے ہیں، ویسے ہیں نہیں اتنے. لیکن ان چیزوں کے جو ذائقے کی بات آپ کرتے ہیں واقعی وہ اب بھی یاد آتی ہیں ہمیں، تو وہ ذائقے محسوس کرتے ہیں، وہ ان ذائقوں کی الگ ہی بات ہے. جی بالکل صحیح کہا احمد بھائی نے کہ جو بھی جتنا بھی انسان ترقی کر لے لیکن لوٹ کے اس کو اپنے محور کی طرف ہی جانا ہوتا ہے. ناظرین، پروگرام کا سلسلہ جاری ہے اور اس وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے پیکج کا، تو آئیے دیکھتے ہیں ہمارا یہ پیکج. جی تو ناظرین، ویلکم بیک. ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں رمضان شادمان میں. اور بریک پیکج پر جانے سے پہلے آپ سے ایک سوال پوچھا گیا تھا کہ وہ کون سی زمین ہے جو روئے زمین پر، کون سی مسجد ہے جو کہ روئے زمین پر سب سے پہلے بنائی گئی تھی. اور اس کا جو بھی صحیح جواب دے گا تو اس کو جو گفٹ ہیمپر ملے گا وہ ہمارے مین سپانسرز ہیں صفا گولڈن آکس ریزیڈنسی مال والے. ان کی مارکیٹنگ ہے بائی اسپارک مارکیٹنگ. یہ جو سوال ہے یہ ان کی طرف سے ہے. جو بھی اس کا ونر ہوگا تو ہمیں جو بھی صحیح جواب دے گا اس کے لیے جو گفٹ ہیمپر ہوگا وہ صفا گولڈن آکس ریزیڈنسی مال کی جانب سے ہوگا. ناظرین، پروگرام کا سلسلہ جاری ہے اور اب وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام رمضان شادمان میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک پر جانے سے پہلے جو میں نے آپ کو پروگرام کی ترتیب بتائی اسی حساب سے ہم انشاءاللہ اس کو بڑھاتے چلیں گے. بریک پر جانے سے پہلے ایک سوال جو میں نے آپ سے پوچھا وہ یہ تھا کہ بتائیے کہ روئے زمین پر سب سے پہلے جو مسجد بنائی گئی اس کا نام کیا تھا. تو
وہ جو بھی آپ ہمیں اس کا جواب دیں گے، آپ کے جوابات کا ہمیں انتظار رہے گا. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 05180945221 پر. تو جو بھی ونر ہوگا اس کا ہم لاسٹ میں اناؤنس کریں گے. تو اس کے لیے جو گفٹ ہیمپر ہوگا وہ ایکچولی ان کی طرف سے ہوگا. گریس لینڈ ہاؤسنگ سوسائٹی جو کہ ایئرپورٹ اور سی پیک کے سنگم میں واقع ہے. اور عموماً ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ ونرز ہو جاتے ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم پھر قرآن دازی کرتے ہیں، اور قرآن دازی میں جو بھی خوش نصیب ہوتا ہے تو اس کو پھر ہم یہ انعام پہنچا دیتے ہیں. جی تو ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے پاس یہاں پر ایک شخصیت موجود ہیں، بڑے ہی پیارے انسان ہیں، اور یہ مذہبی اسکالر ہیں سید عثمان علی صاحب. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. الباز بھائی کیسے ہیں آپ؟ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. خوش آمدید کہتے ہیں سر آپ کو رمضان شادمان میں. بہت شکریہ جی. کیسا چل رہا ہے آپ کا رمضان؟ الحمدللہ آپ کا بڑا کرم ہے. ویسے تو ابھی ماشاءاللہ موسم بھی اتنا ذرا گرم نہیں ہے، کافی بہتر ہے. جی الحمدللہ. اور کافی جو ہے نا موسم بہتر ہے، تو اس میں ذرا تھوڑے سے جو ہے نا وہ شدت تھوڑی کم رہتی ہے روزے کی. جی لیکن ویسے بھی روزے دیکھیں، روزہ ایک ایسی چیز ہے، آپ بہتر جانتے ہیں. مطلب میں آپ کو اپنی ایک فیلنگز بتا رہا ہوں کہ نارمل دن میں اگر آپ کچھ کھائیں نہ پئیں تو انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں 4 گھنٹے یا 5 گھنٹے کچھ نہ کھاؤں نہ پیوں. لیکن جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو قدرتی طور پر آپ کو ایک صبر ہوتا ہے، بالکل. ایک سکون ہوتا ہے. جی بالکل. یہ کوئی اللہ کی طرف سے ایک خاص ہی رحمت ہوتی ہے. جی بالکل. تو آپ بتائیے ذرا روزے کے حوالے سے، رمضان کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو کچھ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. سب سے پہلے ارباز بھائی میں آپ کا اور آپ کی ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا. سب سے پہلے رمضان المبارک کا جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اس کا تعارف بیان کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ وہ ماہ مقدس ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کا نزول فرمایا. قرآن کریم فرقان حمید یہ وہ کتاب ہے کہ جو انسانیت کے لیے ہدایت و رہنمائی بن کر آئی. ماشاءاللہ. اس کتاب کے بارے میں مالک کائنات قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کے لیے شفا اور رحمت بنا دیا ہے. واہ. حضرت مولا کائنات دماد رسول شوہر بطول بابا حسنین کریمین حضور مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ ارشاد فرماتے ہیں. یہاں پر تھوڑے سا میں قطع کلامی کے لیے ذرا معذرت چاہوں گا عثمان صاحب. ایک کال ہے ہمارے پاس، ہم کال لے لیتے ہیں پھر اس کے بعد آپ سے بھی گفتگو کا سلسلہ جاری ہوگا. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ آصف عباس اسلام آباد سے. جی عاطف صاحب کیا حال ہیں آپ کے؟ میں ٹھیک ٹھاک، بس روزے کی تیاری ہو رہی ہے افطاری کی. اچھا کیسا چل رہا ہے آپ کا رمضان؟ بہت اچھا. اس دفعہ تو پتہ بھی نہیں چل رہا ماشاء اللہ کہ آپ روزے بھی ہو گیا سمجھ لیں. اچھا تو آپ کیا کرتے ہیں؟ میں تو لیکچرر ہوں اسلام آباد میں. نہیں مطلب آپ کا پروفیشن کیا ہے؟ آئی ایم اے لیکچرر. لیکچرر ہیں؟ یس یس. اچھا ماشاءاللہ. کیا پڑھاتے ہیں آپ؟ میرا اسٹیٹ سبجیکٹ ہے، پتہ نہیں آپ نے سنا ہوا نہیں سنا، اسٹیٹسٹکس. جی اسٹیٹسٹکس بیسیکلی اسٹیٹسٹکس. یا پڑھا ہے آپ نے؟ پتہ نہیں پڑھا آپ نے؟ نہیں اسٹیٹس میں نے نہیں پڑھا. کیونکہ بہت سارے اسٹوڈنٹس نہیں پڑھتے نا، میتھس زیادہ لوگ پڑھتے ہیں، اسٹیٹس بہت کم لوگ جانتے ہیں، اس وجہ سے. چلیں جی. اور آپ کا رمضان ٹھیک چل رہا ہے ماشاءاللہ؟ ہاں الحمدللہ. میں نے کہا وہ سوال کا جواب بھی آپ کو دے دوں، کیا پتہ کہ گفٹ ہمیں بھی مل جائے رمضان میں. چلیں جی اسی طرح جی، بس دعا میں یاد رکھا کیجئے. اور بہت شکریہ جی آپ نے کال کی، تھینک یو، بہت شکریہ. جی سر. جی ارباز بھائی میں عرض کر رہا تھا کہ حضور مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے کلام کروں تو میں نماز کی نیت باندھ لیتا ہوں، اور جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ کا کلام سنوں تو میں قرآن کریم کھول لیتا ہوں. یہ اتنی عظیم کتاب، اس کا نزول اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہ مقدس میں فرمایا،
اور اس ماہ مقدس کا تعارف بھی اللہ نے یہی قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ یہ وہ ماہ مقدس ہے کہ جس میں قرآن کریم کا نزول ہوا۔ تو جو قرآن اتنی عظمتوں والا ہے، جو قرآن اتنی برکتوں والا ہے، تو جس ماہ مقدس میں اس کا نزول ہو رہا ہے وہ رمضان المبارک کتنی عظمتوں والا ہوگا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو یہ تو قرآن پاک کے حوالے سے۔ اب آپ بھی ماشاءاللہ پروگرام کے آغاز میں بیان فرما رہے تھے، اس میں بے شمار احادیث مطہرہ بھی ہیں کہ حضور جان دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس ماہ مقدس کے حوالے سے جو مسلمانوں کو خوشخبریاں عنایت فرمائی ہیں، اس میں سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کا آغاز ہونے کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کے سارے دروازے کھول دیتا ہے ماشاءاللہ، امت مصطفیٰ کے لیے، امت محمدیہ کے لیے، بالکل بالکل، اور رحمتوں کے دروازے کھول کے عذاب والے، جہنم والے سارے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ واہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا عرش یہ آسمان دنیا پہ لگا لیتا ہے، ماشاءاللہ، جو آسمان ہمیں دنیا سے نظر آتا ہے۔ اور بعض بھائی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے شان جلال کے ساتھ اس آسمان دنیا پہ اپنا عرش سجا لیتا ہے، واہ، اور پھر مالک کائنات کی رحمت انسان کو اس ماہ مقدس میں پکارتی ہے کہ ہے کوئی مجھ سے توبہ کرنے والا، کہ آج میرے دروازے کھلے ہیں رحمتوں کے، واہ، میں آج اس کی توبہ قبول کروں۔ ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، میرے رزق کے دروازے کھلے ہیں، میرے خزانوں کے دروازے کھلے ہیں، آؤ آج میں تمہیں رزق عطا کر دوں۔ ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ۔ میں اسی طرح قطع کلامی کرتا رہوں گا کیونکہ ہمارے پاس ایک کالر ہے اس وقت، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور با بیٹا اللہ آپ کو سلامت زندگی عطا فرمائے۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ اپنا نام بتائیے گا اور کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ حاجی محمد اسرر اٹک سے۔ اچھا حاجی صاحب، آپ میرے خیال کل بھی آپ نے کال کی تھی۔ جی میں تو ہمیشہ کال کرتا ہوں، کیونکہ تو میرا گھر ہے۔ اچھا اچھا جی، ماشاءاللہ جی، بہت شکریہ جی، آپ کی محبت کا، آپ کی نوازش ہے کہ آپ ایک مرتبہ پھر ہمارے اس پروگرام میں آئے ہیں۔ جی حاجی صاحب، کیسا چل رہا ہے روزہ آپ کا؟ الحمدللہ الحمدللہ، رمضان مبارک تو پتہ ہی نہیں لگ رہا جناب۔ ہاں وہی تو میں کہہ رہا تھا محسوس ہی کہ نہیں دے رہا کچھ بھی۔ جی ہاں بالکل، کہ رمضان تو بڑا ٹھنڈا جا رہا ہے ماشاءاللہ۔ اور ایک یہاں پر بات ذہن میں یہ بھی آتی ہے کہ یہ ایک بیسیکلی ایک عادت ہے عثمان صاحب، کہ جنہوں نے روزہ رکھنا ہے انہوں نے ہر حال میں رکھنا ہے، بے شک، چاہے جو بھی حالات بے ہوں۔ شک۔ میرا خیال ہے کہ یہ ایک تربیت ہوتی ہے کہ وہ ایک جیسے بھی حالات ہوں ایک کام کرنا ہے تو کرنا ہے۔ جی بے شک یہی بات ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ میں تو ہر باپ بیٹا یہ کہتا ہوں، روزہ بے ایمان کو تنگ کرتا ہے، ایماندار کو کچھ نہیں کہتا۔ بے شک جی، بے شک۔ اور جو آپ نے سوال پوچھا ہے وہ دنیا کی پہلی مسجد قباء جو مسجد نبوی سے تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اچھا ٹھیک ہے جی، آپ کا جواب ہم نوٹ کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے پروگرام کا ایک فارمیٹ ہے کہ یہ ہم جو صحیح جواب ہیں وہ پروگرام کے آخر میں بتائیں گے، تو اگر آپ خوش نصیب ہوئے وہ ونر، تو گفٹ ہیمپر آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ تھینک یو علی صاحب، بہت شکریہ کال کرنے کا، اور اسی طرح آتے رہیے ہمارے پروگرام میں اور ہم سے محبت کا اسی طرح اظہار کرتے رہیے۔ ناظرین پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ جی مفتی صاحب۔ جی تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا آپ کی حدیث پاک کے حوالے سے میں گفتگو اور کر یہاں رہا پر تھا۔ دیکھیں ہمارے مذہب میں کتنی آسانیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے جی فرمائی ہیں الحمدللہ، کہ اگر آپ سفر میں جا رہے ہیں تو آپ کو رخصت ہے، آپ کو رخصت ہے۔ اگر نماز کی بھی دیکھیں نا، آپ کو قضا نماز جو قصر نماز جو آپ پڑھتے ہیں، جی بالکل۔ اچھا عموماً ہمارے دوست یہ کہتے ہیں کہ نہیں یار کوئی فرق نہیں پڑتا، قصر میں کیا فرق پڑتا ہے، تو ہم پوری بھی پڑھ لیتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ نہیں، شاید یہ بھی ایک نافرمانی ہے۔ جی بالکل، جب اللہ نے حکم فرما دیا، جو اسلام نے آپ کو سہولت دی ہے آپ اس کو لیں، جو اسلام آپ کو دے رہا ہے کہ آپ نماز سفر میں قصر ادا کریں، تو جو حکم ہے اگر آپ اس حکم پہ عمل کریں گے تب بھی اس کا فرض ادا ہوگا۔
تو ناظرین یہ بھی ایک بڑا پوائنٹ ہے. اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ, یا میرے ساتھ کئی مرتبہ ہوا ہے کیونکہ میرا تو زیادہ تر وقت جو ہے وہ ٹریولنگ میں گزرتا ہے, تو ہم جب جاتے ہیں قصر کی نماز جب پڑھتے ہیں, کیونکہ سنتوں میں تو قصر نہیں ہے, وہ تو آپ کو فرائض میں قصر پڑھ سکتے ہیں, لیکن جو فرض ہیں اس میں عموماً لوگ کہتے ہیں کہ چلیں یار جہاں 2 پڑھنے ہیں تو 4 بھی پڑھ لیتے ہیں, لیکن نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اگر آپ کو ایک خاص رعایت ہے تو آپ اسے یقیناً اس کو اویل کریں, اور اگر آپ نہیں کریں گے تو یہ بھی نافرمانی کے زمرے میں. بالکل ایسے ہی, بالکل صحیح کہا. ایک ٹیلی فون کال ہے جی ہمارے پاس. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی جان, کیا حال ہے؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ کون ہیں, اپنا نام بتائیے. حافظ محمد مشتاق سرگودا سے بول رہا ہوں. اچھا جی حافظ صاحب, کیسے ہیں آپ؟ بالکل خیریت ہے, شکر الحمدللہ. آپ سنائیں کیسے ہیں؟ آپ کی بہت اچھی آواز ہے, آپ کا بہت اچھا پروگرام ہے, میں نے دیکھا ہے. بہت شکریہ جی, آپ کی محبت ہے, آپ کال کر کے تو اپنی محبت کا میں کل اظہار. بھی کال کی تھی لیکن آپ سے کال ملی نہیں ہے. کال پہ میں سوال کا جواب دینا تھا. آج کا سوال کا جواب ہے کعبہ شریف. اچھا جی ٹھیک ہے جی, آپ کا بھی جواب ہم نوٹ کر لیتے ہیں, تو ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ بھی ان خوش نصیبوں میں سے ہوں کہ آپ بھی یہ گفٹ ہیمپر جیتیں. ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے, پروگرام کے اینڈ میں ہم آپ کو انشاءاللہ تعالی بتائیں گے کہ اس کا صحیح جواب کیا ہے. ٹھیک ہے حاجی صاحب, بہت شکریہ کال کرنے کا. جی سر, تو یہ ذرا اس بارے میں تھوڑا بریف کیجئے گا کہ نماز جب سفر میں ہوتے ہیں, اچھا اب یہ ہے کہ اگر آپ کتنے دن کی مسافت پر ہوں تو قصر نماز پڑھتے ہیں, یا اگر جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ میں نے اتنے دن رہنا ہے, بیچ میں میں نے واپس اپنے مقام پر آنا ہے, پھر جانا ہے, تو اس صورت میں پھر کیا ادائیگی نماز کی جو ہے وہ ہوتی ہے؟ جی ارباز بھائی, جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت نے ہمیں یہ قصر نماز کے بارے میں جو ہمیں حکم دیا ہے, اس کی مسافر اگر 15 دن سے کم کی اس کی نیت ہو تو پھر اس کے قصر نماز پڑھنا اس پر فرض ہے. 15 دن سے کم اس کے رہنے کی نیت ہو. اگر وہ ادھر جا کے مقیم ہوتا ہے, جس کام کے سلسلے میں وہ آیا ہوا ہے, اس کا کام 15 دنوں میں مکمل نہیں ہوتا, لیکن چونکہ اس کی نیت 15 دن کی تھی, کام مکمل نہیں ہوا, 16واں دن بھی چڑھ گیا, وہ نماز قصر ہی پڑے گا. اچھا جی, جب تک کہ وہ نیت اپنی قیام کی 15 دن کی نہیں کر لیتا, وہ نماز قصر ہی ادا کرے گا. جی جی بالکل, جی بالکل. ناظرین پروگرام کا سلسلہ جاری و ساری ہے, مفتی صاحب ہمارے پاس بیٹھے ہیں, ان سے مزید بھی بڑی اچھی اچھی باتیں ہوں گی. یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا, تو ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. غم سبھی راحتوں تسکین میں ڈھل جاتے ہیں, غم سبھی راحتوں تسکین میں ڈھل جاتے ہیں, جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں, جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. آ پڑے تیرے قدموں میں ہم بھی
जो तेरे कदमों में गिरते हैं संभल जाते हैं, जो तेरे कदमों में गिरते हैं संभल जाते हैं। और कोई देखे तो सही उनसे दुहाई देकर, कोई देखे तो सही उनसे दुहाई देकर, कोई देखे तो सही उनसे दुहाई देकर, इसमें अहमद से तो पत्थर भी पिघल जाते हैं, जब करम होता है हालात बदल जाते हैं। माशाल्लाह जी, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। खूबसूरत कलाम हमने सुना, खूबसूरत आवाज़ सदफ जी की थी। नाज़रीन, ब्रेक के दौरान हमारे कुछ मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया है, तो आइए चलकर मैं आपका उनसे तारुफ़ कराता हूँ। सबसे पहले जो हमारी यहाँ पर शख्सियत तशरीफ़ फरमा है वो एक मॉडल हैं, अपकमिंग स्टार हैं, जिया मलिक जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब तलहा खान साहब, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं लोक विरसा इस्लामाबाद के। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। आपको खुशामदीद कहते हैं सर प्रोग्राम में। कैसे हैं? अल्लाह करम जी, आप कैसे थे? रमज़ान कैसा चल रहा है? बस जी अभी तक तो अच्छा चल रहा है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब ये बताइए कि क्या ऐसी वजूहात हैं, क्या ऐसी रीज़न्स हैं जिनकी वजह से हमारी जो नई जनरेशन है ये अपनी सकाफ़त से, अपनी कल्चर से, या जो हमारा ये जो इनहेरिटेंस लोक विरसा है, हमें इतना इंटरेस्ट क्यों नहीं रहा इसमें? असल में जी मुझे लगता है कि इसकी जो वजूहात है ना वो कुछ हमारे जो कलोनियल, आप कह लें कि पोस्ट कलोनियल जो तारीख़ है उसमें पिन्हा है। हमारा असल में डिस्कनेक्ट हो गया बहुत ज़्यादा अपना जो हमारा अपनी जो विरसा और सकाफ़त, जैसे आपने कहा, तो जो तालीम और तरबियत फिर उसके बाद होती गई उससे हम और दूर होते गए उन चीज़ों से। जो पुरानी नस्लें जिनका उनसे ताल्लुक़ था उनका इंतकाल हो गया और वो आगे हम, क्योंकि तालीम का निज़ाम बदल गया और वो आप कह लें कि काफ़ी सोची समझी मेरे ख़्याल में एक स्ट्रैटेजी थी जिसके तहत फिर अपनी जड़ों से हमारा ताल्लुक़ ख़त्म हो गया। तो नए लोग जो हैं, ज़ाहिर है वो जितने भी नई नस्ल है, यूथ को हमने क्योंकि ज़्यादा वेस्ट की फैसिनेशन दी है, तो फिर वो ज़ाहिर है जो आपके ख़यालात होते हैं, जो इमेजिनेशन होती है, जिसको आप आइडियलाइज़ करते हैं, फिर उन्हीं चीज़ों की तरफ आप जाते हैं। फिर यहाँ पर एक चीज़ थोड़ी सी मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, मेरे साथ ख़ुद भी ये इत्तेफाक हुआ है कि हम जब कभी इस तरह की लोकेल्स पर शूट करना चाहते हैं, कोई फिल्म का पोर्शन ये वो, तो हमारी एक्सेस भी नहीं होती। मतलब देखें, पूरी दुनिया में लोग अपनी खूबसूरती को, अपने जो ऐसे मकामात होते हैं उनको प्रोजेक्ट करते हैं, उनकी प्रोपेगेशन करते हैं, दिखाते हैं। अब हम कोई ऐसी इमारत के आगे शूट नहीं कर सकते, हम कोई ऐसी कोई इनहेरिटेड जो हमारी एक तारीख़ी मकाम कोई ऐसा है, हम वहाँ पर शूट नहीं कर सकते। अगर हम करना भी चाहें तो वो इतने मुश्किल मराहिल से हमें गुजरना पड़ता है कि बिलाखिर हम लोग जो है ना वो हिम्मत हार देते हैं कि यार रहने दे। ऐसा क्यों है सर? मतलब एक जनरल, एक आम आदमी की एक्सेस में होना चाहिए सब कुछ। असल में जी शायद इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, तो जिसके पास जो चीज़ अगर आ जाए वो फिर उसको
پکڑ کے بھی رکھتا ہے اور اس کو بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ ضرورت سے زیادہ محتاط بھی ہو جاتا ہے. اور پھر وہ میرے خیال میں طاقت بھی ایک ہمیں ہے کہ ایک احساس کمتری ہے شاید, تو پھر ہم طاقت جب آ جائے تو پھر اس کو ہم دکھاتے بھی ہیں, اس کا اظہار بھی کرتے ہیں اور روک کے بھی رکھتے ہیں کیونکہ اب طاقت آ گئی ہے. چلیں جی, بالکل آپ نے بڑا بجا فرمایا. طلحہ خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بھی گفتگو ہوتی رہے گی. جی جیا, اچھا سوری, آپ سے بھی میں بات کروں گا. ایک کال ہے ہمارے کالر ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون, نام بتائیے گا؟ شاہدہ. فائزہ جی, کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ میرا ہیلو ہیلو, کال ڈراپ ہو گئی. آپ نے کوئی بددعا تو نہیں دی؟ نہیں نہیں بالکل نہیں. جی جی, کیا چل رہا ہے؟ بس رمضان آپ کے سامنے, وہی سب کچھ, سحری, افطاریاں, عبادتیں, بس وہی ہو رہا ہے. آپ کی بھی ایکٹیویٹیز یقیناً پینڈیمک کی وجہ سے کچھ کم ہو گئی ہوں گی, جیسے کہ پوری دنیا میں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. کافی جو ہے کام سلو ہوا ہے, کم ہوا ہے, اور کافی گھر میں ٹائم سپینڈ کرنے کو ملا ہے. پہلے بیزی رہتی تھی لائف, اب تھوڑا سا ٹائم ملا ہے کہ فیملی کے ساتھ سپینڈ کر سکیں. تو صرف ماڈلنگ ہی کرتی ہے یا مطلب ٹیلی ویژن پر سیریل؟ نہیں, فی الحال ایکٹنگ کی طرف نہیں آئی ہوں میں. ٹی وی سیز وغیرہ کیے ہوئے ہیں, لیکن ابھی کوئی ڈراماز یا موویز کی طرف نہیں آئی. وجہ بیکاز ابھی ذرا تھوڑا ٹائم ماڈلنگ کو دیا ہے, کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اس میں بڑی عزت دے دی ہے. کافی لوگ اب جانتے ہیں, ایک اچھا سیٹ اپ بن گیا, تو اب انشاءاللہ میں ٹرائی کروں گی. چلیں جی, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. Thank you. کیا لگتا ہے ماڈلنگ جو ہے, بینگ اے ماڈل اور بینگ این ایکٹریس ڈفرینٹ لگتا ہے؟ خیر آپ تو ابھی اس اسپین میں سے نہیں گزری, لیکن پھر بھی ازیوم تو کرتی ہوں گی نا. بالکل بالکل, کیونکہ یقیناً جب آپ کسی فیلڈ میں آتے ہیں تو اس کی جو ایک اٹموسٹ ایک پینیکل ہوتا ہے, اس کو انسان کا ایک ارادہ ہوتا ہے کہ میں اس کو ٹچ کروں. بالکل بالکل تو ایسا ہی ہے. میرا خیال ہے کہ آپ کے میڈیم میں تو سلور اسکرین آ کے چل کے آتا ہے, لیکن آپ نے ابھی سوچا نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے, لیکن ڈفرینس ہے دونوں میں, بہت ڈفرینس ہے. کیونکہ ماڈلنگ, ریمپ شوز جو ہیں وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے, اور ایکٹنگ ایک ڈفرینٹ ہے. مجھے لگتا ہے کہ جب میں نے ایک دو جگہ آڈیشنز وغیرہ دیے تھے, کیمرہ کے سامنے آ کے بولنا, آپ کے ایکسپریشنز اور آپ کی باڈی لینگویج اور سب, وہ بہت ڈفرینٹ ہے. مطلب ایک شوٹ پہ آپ مجھ سے کروا لیں کہ اسٹل فوٹوگرافی ہے یا فیشن شو ریمپ ہے, تو وہ اب ایک میرا پیشن بھی تھا کہ میں ماڈل بنوں, تو اس میں میں نے کافی محنت بھی کی, تو اب وہ بالکل پرفیکٹ ہے. لیکن کیمرہ کے سامنے آ کے وہ ایک ٹائم پہ آپ کو اپنے اندر سے وہ چیز نکالنی اور وہ پریزنٹ کرنی, آپ تو جانتے ہیں ہمارا گریٹ آرٹسٹ, تو وہ بہت مشکل ہے. مجھے لگتا ہے کہ وہ زیادہ ڈیفیکلٹ ہے. جی ہاں, کوئی بھی کام آسان نہیں ہے, مشکل تو ہر کام ہے, لیکن جب پختہ ارادہ ہو, ڈٹرمنیشن ہو, تو پھر کوئی بھی کام مشکل نہیں رہتا. بالکل ایسا. ناظرین, پروگرام ہمارا جاری و ساری ہے. بہت خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں پروگرام میں, بڑے خوبصورت پیارے گیسٹ بیٹھے ہوئے ہیں. طلحہ صاحب بیٹھے ہوئے, عثمان صاحب ہیں, اور احمد شیر صاحب جو ہے نا وہ بھی اپنے کام میں مصروف ہیں. اور سر اب وہ خوشبو جو ہے نا پکنے کی, وہ ہماری طرف آ رہی ہے اور ہم بھی بےتاب ہو رہے ہیں. تو یہ سلسلہ اب چلتا رہے گا, لیکن وقت ہوا چاہتا ایک چھوٹے سے وقفے کا. مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں رمضان شادمان میں K2 TV کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن رمضان کے حوالے سے. اور اب میں کچن میں ہوں, اور کچن میں جو ایک کھانے پکنے کی جو ایک بھینی بھینی خوشبو تو آتی ہی ہے, اس کے ساتھ ساتھ وہ جو کباب تلنے کی وہ جو ایک بڑی ٹپیکل سی جو ایک آواز آتی ہے نا, وہ بھی بڑی زبردست آ رہی ہے. اور اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ جناب وہ بڑی خوبصورتی سے اس کا وہ رنگ جو ہے وہ آ گیا ہے کباب کا. بالکل ایسے یہ گولڈن کلر آ گیا. اور یہ کوئی اردو میں ہم کہتے ہیں تو آلو والے کباب, آلو والے, انگلش میں وہ پوٹیٹو کٹلس ہو جاتے ہیں, کٹلٹس. ہاں جی, وہ ہو جاتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. اب یہ بن گئے. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ایپل اینڈ کیبج سیلڈ تھی وہ بھی بن چکی ہے. تھرڈ جو ہماری ریسیپی تھی یہ ارے واہ واہ واہ, یہ فل چکن جو ہم اس کو روسٹ کریں گے ابھی تھوڑی دیر میں کشمیر کوکنگ آئل میں. یہ کمپلیٹلی ڈن ہے, لیکن روسٹ کرنا پڑے گا تاکہ فرائی بس سر آپ اپنا کام جاری رکھیں, ہمارا کام ہے کھانا اس کو, وہ ہم انشاءاللہ کھائیں گے. جی تو ناظرین, بریک میں ہمیں ہماری ایک اور پرسنالٹی, ہماری مہمان نے ہمیں جوائن کیا ہے, اور یہ ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں ڈائریکٹوریٹ پبلک ریلیشن پنجاب, عرفہ طاہرہ جی. السلام علیکم. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. عرفہ سوری, یہاں پہ شاید کچھ نو وریز نو وریز. کیسا چل رہا ہے جی آپ کا رمضان؟ الحمدللہ ابھی ہیکٹک, لیکن سو فار الحمدللہ اچھا جا رہا ہے. اچھا جی, یہ بتائیے کہ پبلک ریلیشن کیسا چل رہا ہے؟ مجھے لگ رہا ہے کچھ کافی دوری آ گئی ہے حکومت میں اور عوام میں, کیونکہ اپوزیشن اور ایک دوسرے کو ہی وہ بس کرتے رہتے ہیں. ایکچولی یہ تو آپ کو پتہ ہے میڈیا اور اس کو وہ چلتا رہتا ہے, ان کے بیچ میں جو گیپ ہے, جو ڈسٹینس ہے, وہ تو ہمیشہ رہتا ہے, کیونکہ میڈیا کو بھی نیوز وہی اٹریکٹ کرتی ہے جو نیگیٹو ہوتی ہے زیادہ. پازیٹیو میں آپ کو پتہ ہے ویورشپ اس طرح سے نہیں ملتی, جو نیگیٹو کو آپ زیادہ وہ
उठती है आपकी न्यूज़। सेकेंडली मैं भी करंटली आई एम वर्किंग एज अ स्पोक्स पर्सन ऑफ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट। तो हमारा ज़्यादा जो फोकस है वो स्पेशली रमज़ान में, पहले तो कोविड का इशू था, वो ऑब्वियसली वो अभी चल रहा है। कोविड ने जितना मतलब डेंट किया है पूरी दुनिया को ही किया है, लेकिन उसके बाद वो भी चल रहा है। और उसके साथ अभी रमज़ान बाज़ार में स्पेशली जो हमारा फोकस है पंजाब गवर्नमेंट का और सीएम पंजाब की तरफ से जो सब्सिडीज़ दी गई हैं, तो मेन जो हमारा फोकस है इस टाइम वो है पब्लिक तक पहुंचाना और पब्लिक ग्रीवेंसेस को वापस जो आपके कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ तक पहुंचाना, उनको जितना एज अर्ली एज पॉसिबल उनका सोल्यूशन लेके आना। करंटली ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। अच्छा, पीआरसी में थोड़ा सा दूर हो गई हूँ अभी क्योंकि आई एम ट्रांसफर इन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नाउ, तो एज अ स्पोक्स पर्सन और वहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैं भी देख रही हूँ। नहीं जी, बहुत अच्छी बात है, आप लोग डेफिनेटली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जितना आप लोगों के एक्सेस में होता है आप करते हैं। असल में कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिनको शायद आवाम नहीं समझ पाती कि वो उस सर्टेन पैरामीटर्स में रहना पड़ता है, बस उनकी एक बात होती है, लेकिन आवाम भी क्या करे, वो भी बेचारे पिसे हुए हैं महंगाई के हाथों और बेरोजगारी के हाथों, फिर पैंडेमिक भी है। पेंडेमिक ने तो देखें अराउंड द ग्लोब इफेक्ट की है, तो हमारे जैसे कंट्री जो ऑलरेडी थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, जो ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं, तो हमारा तो हाल फिर उस सिचुएशन में फिर अब लोगों को ये आप मॉरल सिखाना और उनको बताना, स्पेशली आप देखें रमज़ान बाज़ार के आपने विज़िट किए होंगे, नहीं भी किए वो तो आपने डेफिनेटली उनको मीडिया पे देखा होगा। तो अगर आप खुद आपका कभी इत्तेफाक हो विज़िट करने का तो आप देखेंगे और अप्रिशिएट भी करेंगे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स को, लेकिन आपको पता है कि यहाँ भी आप जितना करेंगे वो कम है हमारी आवाम के लिए। जो ये हैव और हैव नॉट का डिफरेंस है, इसको ओवरकम करना वो अब जितना करेंगे वो कम ही होगा। तो अच्छा, आम जो पब्लिक है, जो आम लोग हैं जिनकी एक्सेस में अगर आप लोग तक नहीं है, लेकिन बेसिक उनकी नेसेसिटी यही है कि रमज़ान और मुबारक है तो चलें, जो रोज़मर्रा की अशिया हैं जो अफ्तारी के हवाले से, या वो उसमें अगर कुछ थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए, अगर मिलता भी है तो आया उस पर अमल होता है, उसको आप कितना को मॉनिटर करते हैं? नहीं, डेफिनेटली ये भी हो रहा है। इनफैक्ट हमारी कीमत ऐप बनी हुई है पंजाब की, जिसमें आप कोई भी आम सिटीजन जो है स्पेसिफिक, आप किसी भी शॉप पे जाते हैं, आपको लग रहा है कि ये गवर्नमेंट नोटिफाइड रेट से ज़्यादा आपको वो चार्ज कर रहा है, तो आप उसी वक्त वो लेके वहाँ पे आप कर सकते हैं। मॉनिटरिंग का ये है कि विद इन 24 आवर्स हमें उसको रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। अगर हम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं उस कंप्लेंट को तो वो एस्केलेट करती है और जो कंसर्न ऑफिसर है उससे पूछा जाता है कि आपके जुरिस्डिक्शन में ये कंप्लेन है और ये अभी तक सॉल्व क्यों नहीं हुई है। तो मॉनिटरिंग का निज़ाम तो अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा इफेक्टिव किया हुआ है। होपफुली आप पॉजिटिव चेंज देखेंगे, बट इट विल टेक टाइम। असल में बस एक माइंड सेट है हम लोगों का कि हम लोग जो है ना हर चीज़ फिर वो गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करते हैं। एग्जैक्टली तब एक बीइंग एक शहरी होने के नाते आपका भी कुछ फर्ज बनता है कि आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं जिनको आप भी निभाएं। तो अगर इंडिविजुअल हर बंदा एफर्ट करे तो काफ़ी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो सकती हैं। एग्जैक्टली, आई विल टेक द प्रिविलेज ऑफ योर शो। In fact, I was looking for this to have a platform and convey my message. जी प्लीज। मेरी ड्यूटी लगती है मोस्टली रमज़ान बाज़ार में जी। तो रमज़ान बाज़ार में अब मैं आपको अपना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बताती हूँ। अभी रिसेंट परसों की बात है, ठीक है, वहाँ पे शुगर क्राइसिस है, नो डाउट है, एंड वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू टैकल इट। उसके लिए शुगर सब्सिडाइज रेट पे मौजूद है और शुगर से स्पेशली काउंटर्स भी बने हुए हैं, हमने अलग वो किए। लेकिन आप यकीन करें, आप वहाँ पे जाएं और आप देखें कि लिटरली हम लोग हाथ जोड़ होते हैं। हमारे 10-10 ऑफिसर्स वहाँ पे हैं, हमारा पुलिस का वहाँ पे पूरा अमला है। इवन देन लोग कोविड SOPs को बिल्कुल भूले हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़े होते हैं। और अगर आप ज़रा सा उनको कुछ करेंगे ना, आप मतलब इफ़ यू आर ट्राइंग टू बिट अ बिट अथॉरिटेटिव, तो वो फ़ौरन से नेगेटिव कि अच्छा ये रमज़ान बाज़ार में हमारे साथ ये हाल हो रहा है और ये हो रहा है वो हो रहा है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है सब लोगों से कि कोविड को आपको पता है कि ये कितना लीथल है, ठीक है। आप अब तो हम इम्यून हो चुके हैं, हम उस तरह से इसकी सीरियसनेस ले नहीं रहे, बट वो बंदा जानता है जिसका अपना कोई प्यारा जो अभी इसका शिकार हुआ है, ठीक है। अल्लाह ना करे कि आप में से कोई इस चीज़ को देखे, लेकिन प्लीज़ इसको सीरियस लें। आप रमज़ान बाज़ार जाते हैं, आप देखें कितना एक अमला हम सरकारी वहाँ पे कितने लोगों को वहाँ पे लगा सकते हैं। हर बंदे के लिए एक एक बंदा वहाँ पे अपॉइंट नहीं हो सकता। तो आप काइंडली अपनी मॉरल और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करें। आपको वहाँ पे चीज़ें वो आपके लिए हैं, आपको ही मिलेंगी, सब्सिडाइज रेट पे मिलेंगी, बट प्लीज़ क्यू और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल जी बिल्कुल सही कहा आपने।
ایک کالر ہیں جی ہمارے ساتھ, تو بات کرتے ہیں ان سے. جی السلام علیکم. ہیلو, چلیں جی شاید کال ڈراپ ہو گئی ہے. جی تو ناظرین, جیسا انہوں نے کہا کہ بالکل حکومت اپنی سطح پر اپنے لیول پر جتنا وہ کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے, لیکن آپ کی بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے جن کو کہ آپ نبھائیں. خان صاحب, کیا انوینشنز ہو رہی ہیں سر؟ کچھ خیر پینڈیمک تو آ ہی جاتا ہے, لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی زندگی ہے, گزارنی ہے, ایک ڈپارٹمنٹ ہے, سب کچھ چل رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا, کس حد تک مطلب ہم لوگ دنیا کے حوالے سے ہم اپنے انہیریٹنس کو کتنا کو بچا پائے ہیں؟ یا میرے خیال میں جی اس میں تو ہمیں بہت زیادہ اویئرنیس کی ضرورت ہے اور بہت زیادہ اونرشپ کی بھی ضرورت ہے. مجھے لگتا ہے ابھی تک یہ ہوتا ہے کہ جیسے یونائٹڈ نیشنز نے اگر کوئی چیز کہہ دی کہ جی یہ تو انٹرنیشنل ایک ہیریٹیج کا حصہ ہے, ورلڈ ہیریٹیج ہے, تو پھر تو ہم اس کی قدر کر لیتے ہیں. لیکن ویسے اگر آپ انفرادی طور پہ اگر غور کریں تو مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں شاید اس کے اتنی کوئی, جیسے اب الیکشنز میں حنیف صاحب کو ووٹ دیجئے, وہ ہم نے جیسے لاہور میں نے دیکھا ایک دفعہ چوبرجی کے انہوں نے اوپر وہ چسپاں کیا ہوا تھا. تو یہ جو اویئرنیس ہے نا ابھی بہت زیادہ کم ہے اور بہت زیادہ ضرورت ہے جاننے کی. دنیا سے ہم بہت پیچھے ہیں اس معاملے میں, بہت پیچھے ہیں جی. بس دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا فضل و کرم رکھے. رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے اور اس کے توفیل ہمیں یہ عنایت کرے کہ ہم لوگ اپنی رسپانسبلٹیز کو سمجھ سکیں. ابھی جب بھی کوئی اس طرح کا ایشو ہوتا ہے تو آپ صرف یہ دیکھیں کہ آپ کا جو ایجیٹیشن کرتے ہیں وہ کس حد تک ہوتا ہے اور نقصان کس کا ہے. ہمارا اپنا ہی ہوتا ہے, وہ مطلب ہے کہ کسی اور کا نقصان نہیں ہوتا. تو بہرحال یہ تھوڑی اس طرح کی چیزیں اگر ان کو ہم مد نظر رکھیں تو بہت سارے جو ہے نا ہمیں فائدے بھی مل سکتے ہیں. جی تو کالر ہیں ہمارے ساتھ, کون ہے جی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ارباز بھائی کیسے ہیں؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں. اپنا نام بتائیے گا اور کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ ارباز بھائی انعام بات کر رہا ہوں جی, اسلام آباد سے. کہاں سے؟ انعام, اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. انعام صاحب اسلام آباد سے. جی انعام بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی زبردستی. آپ سنائیں بھائی, رمضان کیسے گزر رہا؟ الحمدللہ جی بہتر گزر رہا ہے. K2 TV کی اس رمضان ٹرانسمیشن میں موقع مل رہا ہے آپ کے روبرو آنے کا. اتنے پیارے پیارے گیسٹ آتے ہیں یہاں پر اور اچھا ایک انٹریکشن ہے. تو آپ بتائیے. ہیلو, میرا خیال ہے جی کال جو ہے نا وہ دوبارہ ڈراپ ہو گئی ہے. تو چلیں یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا. اور آپ بتائیں جی کہ کیا لگتا ہے آپ کو بینگ ایک جو اس طرح کا جو کووڈ ہوا ہے, تو آپ بھی یقیناً باہر بھی جاتی ہوں گی, سب کچھ جو بھی ہے معاملات زندگی تو چلتے ہی ہیں, اس میں آپ کیا SOPs کو لیتی ہیں, کس طرح کرتی ہیں, یا اگر آپ کو کوئی نظر آتا ہے تو آپ ان تک یہ اپنا پیغام پہنچاتی ہیں؟ نہیں بالکل ایسا ہے. ہم زیادہ تر میں لاہور میں رہتی ہوں, وہیں پہ کام وغیرہ ہوتا ہے میرا. تو ہم لوگ بھی, میں نے دیکھا ہے کہ کافی ہمارے فیلڈ میں لوگوں نے بہت زیادہ اس کو جو ہے سیریس لیا اور وہ SOPs کو زیادہ فالو کرتے ہیں. ایون کہ ابھی فیشن شو ہمارا لاسٹ ہوا تھا تو اس میں بہت اسٹرکٹنس تھی. وہی آپ کا ماسک, سینیٹائزرز وغیرہ سب چیزیں وغیرہ ڈفرینٹ سے ایک دوسرے سے جتنا رکھ کے ہم لوگ کر سکتے تھے کام اتنا ہم نے کیا, کیونکہ یہ ضروری ہے. کیونکہ وہ کسی کے لیے نہیں, وہ آپ کے اپنے لیے ہے. آپ جب اپنی کیئر کریں گے تو ظاہری بات ہے وہ ڈیفینیٹلی آپ دوسروں کو بھی سمجھا سکتے ہیں, اپنی فیملی کی بھی آپ کیئر کر سکتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری فلم میں آئی گیا اس کے فیشن شوز میں شوٹس پہ ہم لوگوں نے اس چیز کو کافی فالو اپ کیا ہے کہ ہم لوگ اس چیز کو بالکل آپ نے صحیح کہا. لیکن ہمارے ہاں جو ایک اپروچ ہے لوگوں کی شاید وہ بڑی عجیب ہے. آپ والی بات کہ ابھی تک تو ہم نے پینڈیمک کو اتنا سیریسلی لیا بھی نہیں ہے. آج بھی لوگوں کے ذہن میں یہی چیز ہے کہ جی کرونا کدھر ہے جی کرونا, لیکن ایسا نہیں ہے, یہ ہے, اٹ ایگزسٹ. اور آپ والی بات کہ جن کے جو ان میں سے گزر چکے ہیں یا جن کے فیملیز میں یہ پینڈیمک رہا ہے تو بہت تکلیف دہ یہ بات ہے. اللہ کی طرف سے ہے, ہمیں اس کا ایک مقابلہ کرنا ہے اور بہتر یہی ہے کہ جتنے بھی ہم لوگ اپنے احتیاطی تدابیر ہیں اس پر عمل کریں تو اس سے ہم اپنے آپ کو بھی بچا کر رکھ سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی. مفتی صاحب بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, عثمان صاحب. تو عثمان صاحب, وبا کہتے ہیں کہ جب کہیں وبا ہو, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, تو جہاں پھوٹ جائے تو وہاں سے باہر نہیں جانا چاہیے اور جس علاقے میں ہو تو وہاں جانا نہیں چاہیے. بالکل جیسا ارباز بھائی آپ نے پہلے ذکر کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وبا بھی ایک ہمارے اوپر امتحان ہے. میں یہاں پہ یہ بات ضروری سمجھتا ہوں کرنا کہ یہ چونکہ عشرہ بھی رحمت کا چل رہا ہے رمضان شریف مبارک کا,
اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ہی رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہوا، رمضان مبارک کا دروازہ کھلا، تو ہم مسلمان رحمت کے حجرے میں انٹر ہو گئے. اللہ تبارک، ویسے تو پورا مہینہ ہی رحمت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خاص رحمت کا ایک اشرہ ہمیں نوازا ہے. اب ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اگر اللہ کی رحمت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم لوگوں کے لیے رحمت بن جائیں. یہ دیکھیں نا آپ، یہ جو کرونا کووڈ جو ابھی ہے یہ بیماری، اب رمضان کا آغاز ہوتے ہی ہمارے تاجر برادری نے ہر چیز کا ریٹ ڈبل کر دیا. حالانکہ پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے. ہاں، میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ کینیڈا کے جو پرائم منسٹر ہے جسٹن ٹروڈو، انہوں نے اسپیشلی ایک پیکج کا اعلان کیا مسلمانوں کے لیے کہ ہر چیز میں ان کو ریلیف دی گئی. جی بالکل. اور ہمارے یہاں جو ہے نا وہ اب میں کیا جی یہ دیکھیں نا، یہ ہمارا اسلامی فریضہ بھی ہے اور قومی فریضہ بھی بنتا ہے. سب سے پہلے تو ہم مسلمان ہیں، ہمارا اسلامی فریضہ بھی بنتا ہے نا، تو ہم نے قیمتیں ڈبل کر دی ہیں. تو جب ہم یہ کام کریں گے تو پھر وبائیں تو آئیں گی. ہمیں چاہیے کہ اگر ہم اللہ کی رحمت کے طلبگار ہیں تو پھر ہم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، لوگوں کی رحمتیں پیدا کریں. جی جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے. تو وہ رحمت للعالمین ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں. تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں ایک بڑی پیاری بات آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. مالک کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو اتباع مصطفیٰ کر لو، میرے محبوب کی اتباع کر لو، حضور کی پیروی کر لو، تو پھر یحببکم اللہ، میں تم سے محبت کروں گا. اللہ تم سے محبت کرے گا جب تم حضور کی اتباع کرو. واہ. اب حضور کا عمل اور حضور کا کردار، قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے کہ حضور کا اسوہ جو ہمارے لیے نمونہ ہے، حضور کا کردار کیا ہے کہ آپ نے غرباء سے محبت کی ہے، آپ نے بے سہاروں کا آپ سہارا بنے ہیں. یہ ایک ماہ مقدس ہمیں یہ سمجھ لیں کہ ایک روحانی ٹریننگ کا مہینہ ہے. جی بالکل، جی بالکل، آپ کی گفتگو جاری ہے، بڑی اچھی باتیں ہو رہی ہیں. ویسے بھی جنرلی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہم کہتے ہیں کہ یار ایک شخص بڑا اثر رسوخ والا ہے، بڑا بااثر ہے، اس کے ساتھ تعلقات بنا کے رکھو، کہیں نہ کہیں آپ کے کام آئے گا. یہ ہماری جنرل اپروچ ہے. تو اگر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ دو جہانوں کے سردار ہیں، اگر ان سے ہی اپنے تعلقات استوار کر لیں کہ وہ ہمارے کام آئیں گے تو کیا ہی زبردست بات ہوگی. ناظرین، وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. مزید کہتے ہیں رمضان شادمان میں K2 TV کی یہ خصوصی رمضان ٹرانسمیشن. اور وقفے پر جانے سے پہلے ہمارے یہاں پر بہت ہی خوبصورت گیسٹ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بڑی اچھی اور بڑی پیاری پیاری باتیں ہو رہی تھی، بڑی انفارمیٹیو باتیں ہو رہی تھی. اور ڈفرینٹ واکس آف لائف سے یہ جو ہنرمند یہاں پر تشریف فرما ہے. تو عرفہ طاہرہ جی، عرفہ اس کا مطلب کیا تھا؟ اعلیٰ. واہ. عرفہ طاہرہ جی، ایک کوشچن میرے ذہن میں ہے کہ ہماری جو ایک سوسائٹی ہے اس میں ایک خاتون کے لیے جو پرابلمز ہیں یا جو ان کے لیے جو چیلنجز ہوتے ہیں، تو آپ کا بینگ ان ایک پبلک آفس آپ ہولڈ کر رہی ہیں، تو آپ کو کس طرح کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ ویل ٹو بی آنیسٹ، اگر میں اپنی ذاتی بات کروں تو آئی ایم پریولیجڈ کہ مجھے اپنی جو لائک مائی فیملی از ویری مچ سپورٹیو، اینڈ دین اگین ان مائی آفس میرے سارے کولیگس وغیرہ بھی وہ بہت سپورٹیو ہیں. تو پرسنلی مجھے ایسے اس طرح کے کسی چیلنج کا سامنا نہیں کرنا پڑا. بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ یہ چیز ایگزسٹ نہیں کرتی. اٹ ایگزسٹ اوبویسلی، اٹ ایگزسٹ اور اٹ ایگزسٹ ایٹ ویری ہائی لیول. اور لیکن اس میں آپ تھوڑا سا یہ دیکھیں کہ جیسے گورنمنٹ کی پالیسی ہے، آپ کو یاد ہوگا 2016 میں وومن پروٹیکشن بل آیا تھا، تو وہ اس بل کی وجہ سے بہت حد تک اسپیشلی ان گورنمنٹ سیکٹر وومن کو ایک وہ کہتے ہیں ایک اسپیس ملی ہے انہیں اپنی وہ اسٹینڈ کرنے کے لیے اپنے اس پہ. اور میں بھی ابھی بھی بہت سی ایسی رپورٹس ہیں، لیکن جتنا میں نے دیکھا، جتنا میں نے آبزرو کیا نا، گورنمنٹ سیکٹر میں زیادہ سے زیادہ انکریجمنٹ کرتے ہیں. ابھی ہمارے بہت سے ڈپٹی کمشنرز فیمیل آ رہی ہیں، ایسے انفیکٹ ہمارے راولپنڈی کے پولیس میں نے دیکھا کافی لیڈیز، ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن میں زیادہ تر خواتین ہیں جو اے سیز ہیں. اٹس مین 7 تحصیلز ہیں، ان میں سے میرے خیال سے
4 या 5 में फीमेल एसीज हैं। तो गवर्नमेंट सेक्टर में इस चीज़ को बहुत इनकरेज किया जा रहा है माशाल्लाह। लेट अलोन जो डिस्क्रिमिनेशन है वो तो एग्जिस्ट करती है, और ये एक मीनिंग्स है जो फ्रॉम डिकेड्स आप कह सकते हैं वो है, और उसको ख़त्म करने में टाइम लगेगा। लेकिन मेरा जो ख़वातीन को और जो भी अपकमिंग फीमेल्स हैं जो स्ट्राइव कर रही हैं अपनी अपनी फील्ड में, और जो स्टूडेंट्स हैं स्पेशली, उनको मेरा यही मैसेज है कि आपने किसी भी चीज़ से, किसी भी जो भी सर्कमस्टांसेस आते हैं, आपको फेवरेबल कहीं भी नहीं। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ फीमेल को चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, मेल को नहीं। इनफैक्ट मेल को एग्जैक्टली। तो आपने कभी भी उससे ना सेट बैक नहीं करना। मेरे ख्याल से लड़कों से ज़्यादा ना लड़कियों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसका उनको ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये सिर्फ आपकी आपकी लाइफ बिफोर मैरिज के लिए नहीं है, लाइफ आफ्टर मैरिज के लिए भी ना ये एक रेमेडी है जो मैं बिल्कुल आप मैं लोगों को आपसे बता रही बिल्कुल हूँ। मुत्तफिक हूँ। उनको टाइम भी ज़्यादा चाहिए होता है सर हर जगह जाने से लिए, क्योंकि उन्होंने तैयारी भी ज़्यादा करनी होती है। मर्द हजरात बेचारे तो क्या करें, ऐसा मत कहिए, एक जीन्स खरीदते हैं सर, वो मेरा ख्याल है 4-5 साल उसी में गुजर जाते हैं। Gone are those days, आजकल मेल ज़्यादा टाइम लगाते हैं। हम तो उन मेल्स में नहीं है। बहरहाल ये है कि आपकी बात बिल्कुल बजा है कि थोड़ा सा जो है ना एक इंक्रीमेंट मिलना चाहिए, और मिलता भी है जी बिल्कुल। और वैसे भी अब जिस तरह की दुनिया हो गई है और जितनी इन्वेंशंस हो गई है और जिस तरह दुनिया इतनी तेज़ी से तरक्की कर रही है, अब वो मेल और फीमेल्स का जो एक जो फ़र्क है वो मेरा ख्याल है कि अब इतना रहा नहीं है। एग्जैक्टली। और एक मेल स्पेशली मदर्स को जो मैं एक मैसेज देना चाहूँगी, मैं मैसेज बहुत ज़्यादा दे रही हूँ शायद। नहीं अच्छी बात है, ये प्रोग्राम ही मैसेजेस का है। अच्छा, मदर्स को स्पेशली कि आप जो अपने बच्चों को ये कन्वे करते हैं ना, आप मैं मेरी बेटी है माशाल्लाह 8 साल की, तो उनको भी जब आप बच्चों को ये चीज़ कन्वे करते हैं ना, मैंने देखा है उसकी क्लास फेलोज को भी लड़की से दोस्ती नहीं करनी, लड़के से। मैं कहती हूँ आप अर्ली एज से बच्चों के दिमाग में ये बताएं, देयर इज़ नो गर्ल एंड बॉय, देयर इज़ गुड एंड बैड। ठीक है, आप अच्छे लोगों के साथ कंपनी रखो, बुरे लोगों से को अवॉइड करो, और ट्राई करो कि उनको भी अपने साथ। नहीं जी, हम तो क्रेडिट देते हैं जी खवातीन को। अगर एक इंसान अपने बलबूते पर बहुत ज्यादा कामयाब भी हो गया है तो तब भी कहते हैं कि जी हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो हम तो ये क्रेडिट देते हैं जी आपको। डेफिनेटली होता है जी। एक है जी ठीक है, कुछ मैसेजेस होते हैं जी। तो जी हम तो क्या हाल है खान साहब? बिल्कुल जी, मतलब हमारी मेहनत किसी काम नहीं आई, वो भी क्रेडिट ये ले गई। देखिए ये क्रेडिट इस्लाम ने दी है हमें, तो ये प्रिविलेज तो हमें मिलेगी। नहीं अच्छी बात है जी, बिल्कुल वी ऑलवेज रिस्पेक्ट, और हमारे दिल में एहतराम है। मतलब है कि ये पार्ट ऑफ सोसाइटी और बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और मैं समझता हूँ कि जैसे एक घर में अगर मियाँ बीवी हैं, अगर वो ठीक है मियाँ बीवी जो एक हमारे मज़हब के हवाले से भी जो एक कदरें होती हैं, जो थोड़े डिफरेंसेस होते हैं, उनको भी मद्देनज़र रखते हुए अगर आप उसके भी अपार्ट होकर अगर बीइंग इन ए फ्रेंडली मैनर में होते हैं, फ्रेंडली रिलेशनशिप में होते हैं इवन के बच्चों के साथ, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है ना वो हल हो जाती है। द थिंग इज आपको कंपटीशन में नहीं आना चाहिए। मेल हैव देयर ओन प्लेस, फीमेल हैव देयर ओन प्लेस, दे हैव देयर रिस्पांसिबिलिटीज, दे हैव देयर ऑन ग्राउंड, तो आपको कंपटीशन में नहीं आना चाहिए। इवन जी मैं समझता हूँ कि बच्चों के साथ आपको बहुत फ्रेंडली रहना चाहिए, क्योंकि कई मरतबा ऐसा होता है जो मतलब अगर लड़कियां हैं वो अपनी वालदा के साथ फ्रेंडली हों, जो लड़के हैं वो अपने वालिद के साथ, हो सकता है उनके ज़हन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हों, बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, लेकिन वो एक इतना डिफरेंस और इतना डिस्टेंस हम लोग डाल देते हैं कि वो डरते हुए भी नहीं पूछ पाते। तो अगर हम वो बैरियर्स कुछ कम कर दें और उनको एक ऐसा एटमॉस्फेयर दें फ्रेंडली, तो मेरा ख्याल है कि वो हमसे अपनी हर प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं। बिल्कुल, और वो एम्बिग्विटीज उनके माइंड में रहती हैं जो उनकी पर्सनैलिटी पे इफेक्ट करती हैं। अगर वो टाइमली एड्रेस कर दी जाएँ तो उनकी पर्सनैलिटी में बहुत पॉजिटिव चेंज हो सकता है। जी बिल्कुल। जी नाजरीन, हमारे पास एक कॉलर हैं और बात करते हैं जी। कौन है जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब और कहाँ से? जी बेटा मैं शाहिदा बोल रही हूँ रावलपिंडी से। जी मैं शाहिदा बोल रही हूँ रावलपिंडी से। रावलपिंडी से? अच्छा जी। शाहिदा बोल रही हूँ रावलपिंडी से। अच्छा, कैसी हैं आप? ठीक है जी बेटा, बहुत अच्छी, ठीक ठाक। मेरा बेटा, उसका क्या हाल है? आप सुनते हैं, मुझे बहुत पसंद। जी हाँ, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। आपने कॉल की और इतनी
عزت دی ہمیں. بیٹا میرا آپ کے سوال کا جواب دینا تھا کہ مسجد قباء ہے. مسجد قباء. جی جی ٹھیک ہے جی, آپ کا بھی ہم جواب نوٹ کر لیتے ہیں. اور اب میرا خیال ہے تھوڑا ہی ٹائم رہ گیا ہے, جو صحیح جواب ہے اس کو ہم آپ کو اسکرین پر بتا دیں گے. تو اگر انشاءاللہ آپ بھی ان میں سے ہوئی خوش نصیبوں میں سے, تو گفٹ ہیمپر آپ تک پہنچ جائے گا. تھینک یو. ناظرین, سلسلہ جاری ہے پروگرام کا, اور اب ہمارے کچھ یہاں پر گیسٹ ہیں, ان کو جانا ہے, ان کی بھی کچھ وقت کی پابندی ہے. طلحہ خان صاحب اور عرفہ طاہرہ جی جو ہے نا, وہ اب ہمارے ساتھ اس پروگرام میں نہیں ہوں گی. تو آپ کی آمد کا بہت شکریہ جی. You've been part of this show, added so much grace to the show, اور انشاءاللہ we'll love to have you again انشاءاللہ. Thank you for inviting us. Thank you. ناظرین, آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. تو پھر خوش آمدید کہتے ہیں رمضان شادمان میں. اور اب ہم, میرا خیال ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہماری آج کی افطاری تیار ہے. آج کی افطاری ہماری بالکل تیار ہے. احمد بھائی جی ہمارے جتنے پیارے ہیں اور اتنی اچھی اچھی چیزیں ہمیں جو کھلاتے ہیں. جی 3 چیزیں آج کی افطاری کے لیے. ویسے لال شربت یا گڑ والا شربت لازمی ہوتا ہے. کل آپ کو انشاءاللہ گڑ والا تو آپ نے پلایا نہیں نا, آپ نے ہمیں گڑ والے چاول کھلائے. کل دونوں گڑ والے چاول اور ساتھ میں جو ہے سوئیاں, اور اس کے علاوہ جو ہے گڑ والی شربت, وہ بھی ڈیفینیٹلی پلائیں گے. آج جو ہے یہ آلو کے کباب, ساتھ میں ایپل اینڈ کیبج سیلیڈ, اور اس کو ابھی وہ چھوٹے سے ہی میں نے سنا ہے کہ اس نے کہا نہیں چرغا ہے, یہ چرغا فل چرغا ہے. میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے, اس کو ہم فل چرغے کا نام دے دیتے ہیں. اور آج جو ہم نے یوز کیا ہے وہ کشمیر کوکنگ آئل, ان کا ریفائنڈ جو کوکنگ آئل ہے پریمیم گولڈ کوالٹی میں, وہ یوز کیا ہے. وٹامن اے اینڈ ڈی سے بھرپور ہے, کولیسٹرول فری ہے, اور آپ کے کھانوں کو ڈیفینیٹلی اچھا ذائقہ دیتا ہے. آپ استعمال کر سکتے ہیں. تھینک یو جی احمد بھائی, بہت شکریہ. اور ناظرین, پروگرام جاری و ساری ہے. ہمارے پاس اس وقت ایک پیکج ہے, اور پیکج ہے کراچی سے. ہمارے بھائی ہیں نعمت زادہ صاحب. آئیے چل کر دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس کیا ہے. واہ جی واہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ, کیا بات ہے نعمت بھائی آپ کی. اللہ تعالیٰ آپ کو اور بھی اس سے زیادہ عطا کرے, تاکہ آپ اسی طرح کے یہ جو کار خیر ہیں یہ کرتے رہیں, کہ 10 روپے فی کلو کوئی بھی پھل آپ لے جائیں. کیا بات ہے عثمان صاحب. کہتے ہیں کہ یہ سخاوت جو ہے یہ دولت سے پر مبنی نہیں ہے. بالکل جی, یہ دل ہوتے ہیں جو سخی ہوتے ہیں. وہ کسی نے کہا نا کہ یار جو ایک اگر کبھی کوئی بادشاہ اگر فقیر ہو جائے تو اس کا جو اٹھنا بیٹھنا, اس کا جو ایک مینرزم ہوتا ہے وہ پھر بھی بادشاہوں والا ہوگا. بالکل. تو یہ آپ کیا کہیں گے اس پروگرام کے حوالے سے, کہ جو میرا خیال ہے کوئی اتنے زیادہ وہ ویل آف بھی نہیں ہے. 10 روپے میں سر وہ فی کلو. ماشاءاللہ, میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیدھا جنت کمانے کا ایک ذریعہ ہے کہ آپ غرباء کی, یتامہ کی اس طرح آپ ہیلپ کر رہے ہیں, مدد کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ جب خزانہ دے تو دل حضرت عثمان غنی والا دے. واہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ, آپ جب اللہ کی راہ میں لٹانے پہ آتے تھے تو آپ اپنا سارا کچھ ہی لٹا کے راضی ہو جایا کرتے تھے, کہ جب اللہ کی باری آئے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے نا, اللہ اس کو خالی. ایک حکایت ہے, بلکہ اگر آپ اجازت دیں تو ہے نا کہ کاروبار کرنا ہے, تجارت کرنا ہے تو میرے ساتھ کرو. میں ایک حکایت آپ کو اگر آپ اجازت دیں تو میں سنانا چاہتا ہوں. جی جی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نا ایک آدمی تھا, اس کا گزارا بہت مشکل سے ہو رہا تھا. مطلب دونوں میاں بیوی تھے تو بڑا مشکل سے, کبھی ایک چیز ہے دوسری نہیں ہے کھانے میں. ایک دن اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ اللہ کے نبی, آپ اللہ کے پاس جاتے ہیں, ہم کلام ہوتے ہیں اللہ سے, تو آپ اس طرح میری ایک درخواست لے جائیں اللہ کے پاس, پروردگار عالم سے جا کے عرض کریں کہ وہ تیرا بندہ کہہ رہا ہے کہ جو میرے حصے میں ہے نا میرا ساری زندگی کا رزق, وہ ایک دفعہ ہی مجھے دے دے تاکہ میں جی بھر کے کھا تو سکوں صحیح طریقے سے کھانا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کے اس کی درخواست پیش کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ درخواست قبول کی, تو اگلے ہی دن اس کے گھر میں سارا راشن جو اس کے نصیب میں لکھا ہوا تھا وہ سارا گھر بھر گیا. اب اس نے جی بھر کے اس کی اہلیہ نے سارا دن کھانا کھایا جو کھا سکتے تھے. اب شام کا وقت ہو رہا تھا, اس کی اہلیہ نے کہا کہ اللہ کے بندے, یہ سارا رزق ہے اللہ کا, یہ خراب ہو جائے گا اگر ہم اس کو آج رات ادھر رکھ لیتے ہیں, تو کیوں نہ اس کو غرباء میں تقسیم کر دیں. جو ہمارے جیسے لوگ ہیں, کئی ہوں گے جو فاقہ کشی کی زندگی گزار رہے ہیں, تو ہم اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں.
اس بندے نے اعلان کروا دیا، منادی کروا دی کہ غربا، یتامہ، مساکین، اراملہ سارے آ جائیں، اللہ کا یہ جو خزانہ ہے جو اس نے عطا کیا ہے وہ اس کے دروازے کھلیں، آپ جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے وہ آ کے لے جائیں۔ اب لوگ آئے، یہاں تک کہ وہ سارا کچھ لوگ لے گئے، رات کو وہ بالکل گھر اپنا خالی کر کے نا وہ تو سو گئے، صبح اٹھے تو پہلے سے دگنا سامان ان کے گھر میں پڑا ہوا تھا۔ واہ واہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ تو وہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا تو جا کے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے اللہ سے پوچھا، اللہ نے فرمایا کہ جو میرے ساتھ سودا کرتا ہے نا، اگر وہ میری مخلوق کا اتنا خیال کر رہا ہے تو جو مجھ پہ احسان کرنے کی کوشش کرے، میں کسی کا احسان رکھتا نہیں ہوں، میں اس کو دگنا کر کے بلکہ کئی گنا کر کے میں اس کو واپس لٹا دیا کرتا ہوں۔ کیا بات ہے جی، تو یہ تو دل کی بات ہے نا ارباز کتنی بھائی۔ خوبصورت باتیں ہیں اور کتنا خوبصورت ہمارا مذہب ہے، کتنی خوبصورت ہماری یہ دین کی باتیں ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ کاش وہ دن آ جائے کہ ہمارا ظاہر و باطن جو ہے وہ ایک ہو جائے۔ واہ، مطلب شروع کے وقتوں میں جب غیر مسلمان جب اسلام لاتے تھے تو وہ ہمارے مسلمان بھائیوں کی شخصیت دیکھ کر، بے شک کردار ان سے دیکھ کر، اتنے ہاں، کردار بالکل، دیکھ کر بالکل۔ اتنے کو متاثر ہوتے تھے کہ ان کو لگتا تھا کہ یار یہی ایک پیکر، ایک مکمل ہاں شخصیت ہے۔ بے شک بے شک۔ تو اللہ کرے کہ آج پھر ویسا ایک عالم بنے، ہمارے جو ہمارا ظاہر اور باطن ایک ہو جائے، آمین۔ تو کیا ہی خوبصورت یہ دنیا ہو جائے رہنے کے لیے۔ ناظرین ہمارے پاس ایک کالر ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، شہباز بھائی کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کون ہیں؟ اپنا نام بتائیے گا۔ میں نعمان بات کر رہا ہوں مردان سے۔ مردان سے۔ نعمان بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ شکر ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا بڑا احسان۔ آپ سنائیں کیسا چل رہا ہے رمضان؟ اللہ کا شکر ہے، بہت اچھا چل رہے ہیں۔ اچھا، آپ کیا کرتے ہیں؟ میں گاؤں میں کام کرتا ہوں۔ گاؤں میں کام کرتے ہیں؟ پختو نے؟ جی 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 جی۔ پختو کی خبر ہے بولے نا کہ شہباز بھائی پختو کی خبر ہے، اردو پروگرام دے سکا؟ میں ضروری کو نہ یار، تو پختو کیم خبر ہی تو بولی جی جی۔ څنګه تاسو ښه یې؟ جی د الله کرم د زه خیمه دا راته ووایه چې ته څه کار کوې؟ پروفیشن د څه دی؟ کار څه کوې؟ کار کلی کې کار کوو، فروټ او ریړه مې لګولی دی۔ فروټ او ریړه مې لګولی دی۔ ښه ښه ښه، دا نور ښه یې که نه؟ خیر دی، شکر دی۔ زه بس شهباز بھائی زه بس تاسو سوال جواب در کوم۔ ہاں سر دیوا ہے جی، وہ جواب دینا چاہ رہے ہیں، ہمارا سوال تھا جی۔ سر جواب دے۔ مسجد الحرام پہلا مسجد ہے۔ صحیح سے جو ستاسو جواب مونږ لیکلو او مونږ ورنګ اینډ کې بیا د دې صحیح چې کوم جواب دی هغه به وایو، او که تاسو ګټلی نو دا ګفټ هیمپر به تاسو ته ملاو شي۔ ٹھیک شو جی، مہربانی، ډیره مننه۔ جی کالرز آ رہے ہیں پروگرام میں، اور ہمارا ایک سوال تھا کہ روئے زمین پر سب سے پہلی جو مسجد بنائی گئی اس کا نام کیا ہے، تو اس کے ہمارے پاس کافی جواب آ چکے ہیں، تو اب انشاءاللہ پروگرام کے اختتام میں ہم بتائیں گے کہ صحیح جواب کون ہے اور خوش نصیب ونر کون ہے۔ ناظرین وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، تو حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ناظرین ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام رمضان شادمان میں، اور پروگرام کے شروع میں ہم نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا کہ وہ کون سی مسجد ہے جو روئے زمین پر پہلی مسجد بنائی گئی، اس کا نام کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے مسجد الحرام، اور صحیح جواب دینے والے خوش نصیب ہیں نعمان فرام مردان۔ نعمان آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ نے جیتا ہے ایک گفٹ ہیمپر گولڈن صفا گولڈن ریزیڈنسی، صفا گولڈن آکس ریزیڈنسی مال والوں کی جانب سے، اور جن کی مارکیٹنگ کی ہے سپارک مارکیٹنگ والوں نے، تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ ناظرین ہمارے مہمان جو ہمارے ساتھ یہاں پر پورے پروگرام میں رہے ان کا بھی شکریہ ادا کرتے چلیں۔ عثمان صاحب مذہبی اسکالر، بڑا مزہ ہے جی آپ کے ساتھ گفتگو کر کے، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں بہت مطلب ہمارے علم میں اضافہ کیا، جزاک اللہ، اور بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے۔ جیا ملک جی آئیں ہمارے پروگرام میں، رونق بخشی، اور دعا ہے کہ جی آپ اپنے فیلڈ میں اسی طرح کامیاب رہیں اور دوبارہ بھی ہمارے اس پروگرام کو رونق بخشیں۔ ناظرین اختتام کا وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے شو کا، اور انشاءاللہ دوبارہ آپ سے کل ملاقات ہوگی، سیم ٹائم سیم چینل۔
اور پروگرام کا اختتام ہم کریں گے صدف جی کی خوبصورت آواز میں. ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے. تو انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، تو لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی، مدینے کی، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی اپنی، ہاں کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب، اب تو میزان پہ، ہاں اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی
चलनी से लगाए